ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہیں اور تعمیر کا جائزہ لے رہے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ جس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں یہ پتھر ہوا میں معلق ہو جاتا ہے، ہوا میں اڑتا ہے۔ جس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام نے قدم رکھے اور کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کا جائزہ لے رہے ہیں، اور جائزہ لینے کے بعد جب کمپلیٹ ہو گئی تعمیر کعبہ تو یہ پتھر واپس زمین پر آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی زمین پر آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر سے قدم ہٹائے، اس پتھر سے قدم ہٹائے۔ اب جب پتھر سے قدم ہٹائے نا تو ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اس پتھر پر پڑ گئے، نشان چھپ گئے۔ اچھا نشان چھپ گئے، آگے پروردگار عالم نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اب اس پتھر کا کیا کریں؟ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ دنیا میں جب بھی کوئی حاجی حج کرنے جائے گا یا عمرہ کرنے معتمر جائے گا تو 7 چکر لگانے کے بعد مقام ابراہیم، یہ مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جہاں وہ پتھر پڑا ہے کہ جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی تھی۔ اس پتھر کو پھر مطاف میں جہاں طواف کرتے مطاف میں لگا دیا گیا۔ آج بھی اس پتھر پر نیٹ پر بھی سرچ کریں تو اس پتھر پر جناب ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، 2 قدموں کے نشان ہیں ابراہیم علیہ السلام کے اس پتھر کو مطاف میں لگا دیا گیا، اور پروردگار عالم نے قرآن پاک میں حکم ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو مصلگاہ بناؤ۔ مصلگاہ بنانے سے مراد یہ کہ جب بھی کوئی حج کرنے جائے گا یا عمرہ کرنے جائے گا طواف کرے گا، طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے قریب بہتر یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نفل پڑھے، کیونکہ قرآن نے حکم دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو مصلگاہ بنا دو۔ جب بھی تم طواف کرنے جاؤ، حج کا ہو یا عمرے کا ہو، 2 رکعت نفل طواف کے بعد پڑھنے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے بیک سائڈ پہ پڑھو، کعبۃ اللہ شریف، اس کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے تم 2 رکعت نفل پڑھو، تمہارے سامنے ہو مقام ابراہیم۔ اچھا یہ آیت طیبہ بھی آپ نے علماء سے سنی ہوگی، اور جو لوگ حج کرنے گئے عمرہ کرنے گئے ان کو بھی یہ بتایا گیا جاتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ مقام ابراہیم کے قریب 2 رکعت نفل پڑھی۔ اب یہاں آج اس اجتماع میں یہ بات سمجھیے گا، پہلا سوال ان آیات طیبات کی تشریح سننے کے بعد جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو جبل ابو قبیس پر بھی گئے تھے پتھر جمع کرنے۔ ابراہیم علیہ السلام جب وہاں جاتے نا تو آپ پتھر پر قدم رکھتے۔ مکہ مکرمہ پتھریلا علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جبل ابو قبیس پر بھی گئے، وہاں پر جب جیسے جبل ابو قبیس پر گئے تو آپ ایسے پتھر پر قدم رکھتے، پتھر نرم ہو جاتا، آپ قدم اٹھاتے وہ نشان ختم ہو جاتا۔ آپ عرفات کے میدان میں بھی گئے ابراہیم علیہ السلام، وہاں جب گئے تو وہاں پر بھی پتھروں پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے۔ جب قدم لگے تو ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان کی وجہ سے، ابراہیم کے قدموں کی وجہ سے وہ پتھر نرم ہوا، اس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان بنے۔ آپ قدم اٹھاتے ہیں نشان مٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جبل ابو قبیس پر گئے، قدم رکھا، نشان بن گیا، پتھر نرم ہوا، نشان بن گیا، قدم اٹھایا، نشان مٹ گیا۔ میدان عرفات میں ابراہیم علیہ السلام پتھر جمع کرنے کے لیے گئے، وہاں جیسے وہاں پہنچے، قدم رکھے، پتھر نرم ہوا، نشان بن گیا، قدم اٹھایا، نشان مٹ گیا۔ اب نشان نہیں ہے، پھر مینا بھی گئے، مزدلفہ بھی گئے، غار ہیرا، غار ثور، ان پہاڑوں پر بھی گئے۔ ابراہیم جہاں گئے قدم رکھا، نشان بنا، قدم اٹھایا، نشان مٹ گیا۔ لیکن ایک پتھر ایسا ہے کہ جس پہ ابراہیم علیہ السلام نے قدم رکھے، پتھر نرم ہوا، نشان بنا، قدم اٹھایا، نشان مٹا نہیں ہے، آج تک باقی ہے۔ قیامت تک اس پتھر پر
نشان مٹ گئے، ایک نشان نہیں مٹا، ایک نشان، یہ مقام ابراہیم والا۔ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان یہاں پڑے اور قدم اٹھایا تو نشان مٹے نہیں، آج تک باقی اور قیامت تک یہ باقی رہیں گے۔ کیوں بھائی؟ وجہ کوئی تو لاجک ہوگی، کوئی تو حکمت ہوگی۔ بقیہ نشانوں کو خدا نے مٹا دیا، جبل ابو قبیس کے پتھروں پر جو نشان قدم ابراہیم بنے پروردگار عالم نے انہیں مٹا دیا۔ مکے کے دیگر مقامات پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بنے پروردگار عالم نے انہیں مٹا دیا، لیکن مقام ابراہیم پر جو نشان بنے خدا نے نہیں مٹائے، وہ باقی ہے، آج تک ہے، قیامت ہوں گے۔ کیوں؟ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، علماء نے کتابوں میں لکھا ہے۔ امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم دین گزرے، انہوں نے لکھا، وہ ارشاد فرماتے اس وجہ سے کہ جب تعمیر کعبہ مکمل ہو گئی، بڑی توجہ سے، جب تعمیر کعبہ مکمل ہو گئی تو جب یہ پتھر واپس آیا نا، واپس آیا پتھر، تو اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی۔ اس پتھر پر کھڑے ہو کر جناب ابراہیم نے ایک دعا مانگی تھی، بس وہ دعا تھی۔ اللہ نے قدموں کے نشان کو قیامت تک باقی رکھا، اور وہ دعا کیا تھی؟ کیا دعا مانگی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کو جب کعبے کی تعمیر کا حکم ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کر دیا، اور جب کعبہ تعمیر ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام یہ جس پتھر پر تھے وہ پتھر واپس زمین پر آیا۔ جب وہ پتھر زمین پر آیا نا تو ابراہیم علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مالک تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ کعبے کو تعمیر کر، میں نے کعبے کو تعمیر کر دیا ہے، اب جب یہ پتھر ہو گیا اب نیچے آیا، تعمیر کعبہ مکمل ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مالک تو نے مجھے حکم دیا کہ کعبے کو تعمیر کرو، میں نے کعبے کو تعمیر کر دیا، ربنا فبعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ مالک تو نے کعبہ بنانے کا حکم دیا، میں نے بنا دیا، اب کعبے کو آباد کرنے والے مصطفیٰ کو پیدا کر دے، محبوب کو پیدا کر، ربنا فبعث فیہم رسولا۔ مالک اب وہ رسول بھیج، اب وہ رسول بھیج کے جو کعبے کو کعبہ بنائے گا، اب رسول بھیج کے جو کعبے کو پاک کرے گا، اب وہ رسول بھیج کے جو کعبے کو طیب و طاہرہ بنائے گا۔ آپ آئے تو کعبہ قبلہ بنا، آپ آئے تو کعبہ قبلہ بنا، ورنہ پہلے تھا وہ صنم خانہ۔ حضور کی آمد سے پہلے تو 360 بت تھے کعبے میں، مصطفیٰ آئے ہیں، آپ آئے تو کعبہ قبلہ بنا، ورنہ پہلے تھا وہ صنم خانہ۔ میرے مصطفیٰ نے کعبے کو کعبہ بنایا ہے۔ مزے کی بات، کعبے کی تعمیر کے بارے میں بڑی کتابوں میں ابحاث لکھی ہیں۔ کعبے کو جناب آدم نے تعمیر کیا، جناب اسماعیل نے کیا، جناب ابراہیم نے کیا، جناب شیس نے کیا، مختلف انبیاء نے کعبے کی تعمیر کی ہے۔ لوگ شہید کرتے رہے، پھر کسی زمانے میں کوئی نبی آتا، اس کو اللہ حکم دیتا، کعبے کو تعمیر کر دیتا، پھر اگلی قوم آتی، پھر کعبے کو گرا دیتی، پھر اس کے بعد ایک نبی آتے، پروردگار عالم نبی کو حکم دیتا کہ کعبے کو تعمیر کرو۔ مختلف نبیوں نے کعبے کی تعمیر کی ہے، اور بڑی قابل توجہ بات یہ ہے، جن نبیوں نے کعبے کی تعمیر کی ہے نا، یہ کعبہ ان نبیوں کا قبلہ نہیں ہے، سارے نبیوں کا قبلہ بیت المقدس ہے۔ یعنی تمام نبی 1,24,000 کم بیش انبیاء کرام علیہ السلام سوائے ہمارے نبی، بقیہ سارے نبی اور ان کی امتوں کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ یہ قبلہ جس کو ہر نبی بنا رہا ہے، ہر نبی جس کی تعمیر کر رہا ہے، ہر نبی جس کی تزیین و آرائش کر رہے ہیں، یہ کعبہ فقط مصطفیٰ اور اس کی امت کا ہے۔ یہ کعبہ بقیہ نبیوں کا نہیں ہے، بقیہ نبیوں کا تو بیت المقدس تھا۔ اچھا، اس کعبے کی تعمیر میں یہ ایک الگ پورا سبجیکٹ ہے
کہ جب یہ کعبہ، اچھا یہ کعبہ قبلہ کیسے بنا؟ یہ کعبہ قبلہ کیسے بنا؟ اللہ کریم مجھے آپ کو ہم سب کو اس مسجد میں لے جائے جس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ مسجد قبلتین اگر کسی نے دیکھی ہو نا تو ادھر ہے بیت المقدس اور اس کے بالکل اپوزٹ پر ہے کعبۃ اللہ شریف، ٹھیک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فرض ہو گئی، نماز فرض ہو گئی، حضور علیہ السلام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں۔ یہودیوں نے تانے دیے تھے، باتیں کی تھی کہ اس عبداللہ کے بیٹے نے ہمارا دین تو چھوڑ دیا ہے تو پھر ہمارا قبلہ بھی چھوڑے۔ یہ باتیں مختلف صحابہ سے محبوب تک پہنچی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی بڑے کمال کی نفیس بات ہے، پیاری بات ہے، حضور نے زبان سے نہیں بولا، یہ کمال ہے، محبوب نے اپنی زبان اقدس سے نہیں بولا کہ مالک قبلہ بدا، نہیں کہا۔ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، دل میں خیال آیا مالک قبلہ بدا، دل میں خیال آیا، بولے نہیں، دل میں خیال آیا مالک قبلہ بدا۔ بس یہ دل میں خیال آیا تھا نا تو محبوب نے یوں دیکھا آسمان کی طرف، ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار، 5 مرتبہ دیکھا محبوب نے یوں آسمان کی طرف۔ دل میں کیا خیال ہے؟ مالک قبلہ بدل دے۔ پروردگار عالم کا انداز، واہ کیا مقام ہے میرے محبوب کا۔ پروردگار عالم نے پتہ کیا فرمایا؟ اب دل میں تو خیال ہے کہ قبلہ بدلا جائے، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء۔ محبوب قبلہ بدلنے کی بات تو بعد میں، قد نرا تقلب وجهك في السماء، میرے محبوب بار بار رخ زیبا کو آسمان کی طرف اٹھا رہے ہو، تیرا رب تیرا چہرہ دیکھ رہا۔ کمال نہیں ہے، دل میں تو خیال تھا کہ قبلہ بدلے، لیکن محبوب جس ادا کے ساتھ آسمان کی طرف، نماز کی حالت میں آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں نا، اللہ فرماتا قد نرا تقلب وجهك في السماء، بار بار رخ زیبا کو آسمان کی طرف اٹھا رہے ہو، محبوبہ تیرا رب تیرا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ اچھا چہرہ تو آپ کا بھی دیکھ رہا ہے، میرا بھی دیکھ رہا ہے، رب تو آپ کا بھی دیکھ رہا ہے، میرا بھی دیکھ رہا ہے۔ آپ کا میرا دیکھنا کچھ اور بات ہے، اپنے محبوب کا دیکھنا کچھ اور بات ہے۔ اچھا کمال ہے، حضور علماء نے لکھا، اللہ فرماتا قد نرا تقلب وجهك في السماء، بار بار رخ زیبا کو آسمان کی طرف اٹھا رہے ہو، تیرا رب تیرا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء۔ اگلی آیت تجربہ کا جو اگلا حصہ ہے کمال، جس کو کہتے ہیں نا کہ بس ادھر عشق کی انتہا ہو گئی۔ پتہ ہے رب نے کیا فرمایا؟ قد نرا تقلب وجهك في السماء، میرے محبوب بار بار رخ زیبا کو آپ آسمان کی طرف اٹھا رہے ہو، تیرا رب تیرا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ کمال ہے، انتہا ہے، یہ کبھی دماغ میں آ ہی نہیں سکتا۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، میرے محبوب بار بار رخ زیبا کو آسمان کی طرف اٹھا رہے ہو، تیرا رب تیرا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ آہستہ بولوں گا بات سمجھ میں آ جائے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء، محبوب بار بار رخ زیبا کو آسمان کی طرف اٹھا رہے ہو، تیرا رب تیرا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب جدھر تیری مرضی قبلہ بنا دے۔ تردائے لفظ تردائے، محبوب جدھر تیری مرضی قبلہ بنا۔ لفظ تردا اپنے عموم پر ہے، اگر تھوڑی سی عالمانہ گفتگو ہو نا تو تردا عموم پر ہے۔ محبوب جدھر تیری مرضی قبلہ بنا لے، چھوڑ دے بیت المقدس، جہاں تیری مرضی ہو۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، محبوب بار بار رخ کو اپنے چہرے کو اٹھا رہے ہو، جدھر تیری مرضی قبلہ بنا رہے۔ خواجہ محی الدین ابن عربی علیہ الرحمہ نے اس آیت طیبہ کے ساتھ بڑا پیارا نکتہ لکھا ہے، بندہ تردا کہتا تب ہے جب ادا بڑی پسند آتا۔
وہ محبوب کی کیسی ادا ہوگی کہ محبوب نے اوپر دیکھا ہوگا. اور اللہ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا جدھر تیری مرضی کے قبلہ بنا. اچھا پھر محی الدین ابن عربی نے اور لکھا، امام ابو الحسن اشعری نے لکھا، اب سمجھے آپ کا مصطفیٰ کیا ہے، سمجھے آپ کا نبی کیا ہے. جس کے لیے میلاد مناتے ہو وہ بڑی عظمتوں والا، وہ بڑی طاقتوں والا ہے. یہ نماز میں باتیں چل رہی ہیں. محی الدین ابن عربی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اور امام ابو الحسن اشعری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں دوران نماز باتیں ہو رہی ہیں. اللہ نے فرمایا محبوب قبلہ جدھر تیری مرضی کر لے. نبی علیہ السلام نے سر اقدس کو نیچے کیا، دل میں مالک سے کہا نہیں مالک جدھر تیری مرضی ادھر کر. ٹھیک ہے. پروردگار عالم نے پھر اچھا یہی کنورسیشن چل رہی ہے. پروردگار عالم نے فرمایا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف رخ کر لو. اب حضور ادھر نماز پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ نے فرمایا فولی وجہک مسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف رخ کرو. حضور نے اچھا حضور نے بھی انتظار نہیں کیا. اچھا یہ بھی بڑی پیاری محبت والی بات ہے. دل میں خیال آیا تھا مصطفیٰ کریم علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، اللہ نماز ختم ہونے کے بعد آیت نازل کرتا. ممکن ہے بے شک بعد نازل کر دیتا، نماز کے اندر کیا ضروری تھا بعد میں آیت نازل کر دیتا؟ نہیں، نماز کے اندر محبوب قبلہ بدل لے. اور محبوب نے بھی نماز ختم ہونے کا انتظار نہیں کیا، نماز میں ہی قبلہ بدل دیا. وہ عجیب کیفیت ہے. اور وہ انتظار ہوتا ہے کہ نماز ختم ہو جائے اگلی نماز میں قبلہ بدلے. نہیں، حکم بھی اسی نماز میں آیا، اسی نماز میں مصطفیٰ نے قبلہ بدل دیا. اب جب قبلہ بدلا نا تو حضور کا رخ اب ادھر ہو گیا. پہلے ادھر تھا پھر ادھر ہو گیا. ادھر ہوا نا تو پہلی صف کو چیرا، دوسری کو چیرا، تیسری کو، چوتھی کو، شروع میں ادھر کھڑے ہو گئے. اب یہ سب کام نماز کے اندر ہو رہا، نماز کے اندر ہو رہا. اچھا اب کیا ہوا یہ کہ نمازیوں کی دو قسمیں بن گئی. اچھا صحابہ کو نہیں پتا کہ آیت کون سی نازل ہوئی ہے، وہ تو ابھی تو نماز میں ہے. صحابہ کو نہیں پتا آیت کون سی نازل ہوئی ہے. اب نمازیوں کی دو قسمیں ہوگی. پہلی قسم کی نمازیں وہ ہیں جنہوں نے محبوب کو مڑتے دیکھا ہے. سبحان اللہ. محبوب کو مڑتے دیکھا، پتہ نہیں ہے کہ قبلہ بدلا ہے یا نہیں. وہ تو نماز ختم ہوگی، مصطفیٰ بتائیں گے تو پتہ چلے گا قبلہ بدلا. ابھی تک نہیں پتا کہ قبلہ بدلا ہے. بس محبوب نے یوں رخ زبق کو پھیرا ہے. جیسے پھر آپ پہلی صف سے گزرے نا تو اب نمازی کچھ نمازی وہ ہیں جو محبوب کو دیکھ کر کیوں پتہ نہیں ہے کہ قبلہ بدلا ہے. بس ان کو یہ پتا ہے کہ مصطفیٰ ادھر جا رہے ہیں. یہ نہیں پتا کہ قبلہ بدل گیا، یہ پتا ہے کہ مصطفیٰ ادھر جا رہے ہیں. اب جیسے مصطفیٰ ادھر جا رہے ہیں نا، ان نمازیوں نے بھی یوں 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 کر کے بدل لیا. کچھ نمازی تھے جو ادھر ہی رہے، کچھ نمازی تھے جو ادھر ہی رہے، کچھ نمازیوں نے قبلہ بدل دیا. اچھا قرآن میں بڑا پیارا ہے. یہ تو صرف وجہ کہ کعبہ کیسے، کعبہ بنا کعبہ کیسے، یہ اس کے ضمن میں عرض کر رہا ہوں. پروردگار عالم نے پتہ کیا فرمایا؟ میں نے نماز میں قبلہ کیوں بدلا؟ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولِ، میں یہ دیکھوں، دنیا کو یہ بتاؤں اور دنیا پر یہ ظاہر کروں کہ میرے مصطفیٰ کا کون ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے محبوب کا کون ہے. حالانکہ ان صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ قبلہ، انہوں نے بس مصطفیٰ کو ادھر دیکھا. اب نمازیوں کی دو قسمیں ہو گئی. ایک نمازی وہ ہے جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک نمازی جو مصطفیٰ کے لیے پھر گئے. علماء نے لکھا ہے کہ اصل نمازی وہ تھے جو مصطفیٰ کو دیکھ کے پھر گئے. نمازیوں کی آج بھی دو قسمیں ہیں. ایک نمازی وہ ہیں کہ جن کے پیش نظر کچھ اور، ایک نمازی وہ ہے کہ جن کے پیش نظر مصطفیٰ کے در کی غلامی، سینے میں گلے میں مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا ہے، دل میں عشق رسول ہے، محبت رسول ہے، اطاعت رسول ہے، عشق رسول ہے. تڑپ رہے ہیں، مچل رہے ہیں، مچل رہے ہیں. اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز تیری اداؤں کا ایک بہانہ بنی. اب نماز عاشق نماز دیکھتا ہے، اس کا رنگ ہی الگ ہے.
عاشق کا نماز کو دیکھنے کا رنگ ہی الگ ہے۔ محی الدین ابن عربی نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا حضرت نماز کیا ہے؟ محی الدین ابن عربی سے پوچھا حضرت نماز کیا ہے؟ اب ولی سے پوچھے تو جواب بھی ولیوں والا آتا ہے۔ اب مجھ جیسا کو طالب علم پوچھتا تو بتا دیتے بھائی ارکان مخصوصہ کا نام نماز ہے، جو تعریف ہے۔ ولی نے ولی سے پوچھا ہے حضرت نماز کیا ہے؟ محی الدین ابن عربی نے پتہ کیا کہا نماز کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا نماز ہے احمد کو مکمل کرنا۔ نماز ہے احمد کو مکمل کرنا۔ قیام کرو تو الف، رکوع میں جاؤ تو ہے، سجدے میں جاؤ تو میم، اتحیات پہ بیٹھو تو دال۔ عاشقوں کی نماز ہے احمد کو مکمل کرنا۔ عاشق پڑھتے ہمارے پیش نظر اب نمازیوں کی بھی دو قسمیں، جن کے وجود پر مصطفیٰ غالب ہے، جن کے وجود پر مصطفیٰ کی محبت غالب ہے، جن کے وجود پر محبوب علیہ السلام سے عشق غالب ہے۔ ایک نماز یہ ہے اور ایک نماز وہ ہے کہ مصطفیٰ کو چھوڑ کے توحید جن پر غالب ہے، وہ سوکھی روکھی محبتی خدا کی عزت کی قسم۔ یہ واقعہ قرآن میں بیان کر کے خدا نے کہہ دیا کہ نمازی وہ ہے کہ جس پر مصطفیٰ کی محبت غالب ہو، مصطفیٰ کا عشق غالب ہو، مصطفیٰ کی غلامی غالب ہو، وہ سجدے قبول ہے جو مصطفیٰ کی محبت۔ یہ کعبہ اچھا یہ تو ہوا کہ کعبہ صرف مصطفیٰ کا ہے، بقیہ تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ کعبہ قبلہ بنا لیا مصطفیٰ نے۔ اب دوسرا یہ ہے، آپ کبھی کسی عالم صاحب سے پوچھیں حضرت واجہ یہ جو ہمیں حکم ہے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو مصلی گاہ بنا لو، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ جب آپ حج کرنے جاؤ، عمرہ کرنے جاؤ، طواف کرو تو ادھر کعبۃ اللہ شریف ہے، ادھر ہو مقام ابراہیم، آپ ادھر 2 رکعت نفل کرو۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ یہ آیت قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کچھ اور بھی فرما سکتا ہے۔ کعبۃ اللہ شریف کے قریب ہے حتیم، حتیم چھوٹی سی دیوار ہے، حتیم کے اندر نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے کعبے میں نماز پڑھنا۔ حتیم کعبے کا حصہ ہے، تو اللہ تعالیٰ حاجیوں اور معتمرین کو کہتا کہ جب تم حج کرنے اور عمرہ کرنے جاؤ اور طواف کرو نا تو پھر حتیم کے اندر 2 رکعت نفل پڑھنا۔ یہ نہیں کہا، اچھا یہ بھی نہیں کہا کہ جب تم حج کرنے جاؤ، عمرہ کرنے جاؤ، جب تم طواف کرو نا تو حجر اسود جنتی پتھر ہے، لہا عینانی و شفتانی و لسان، اس کی 2 آنکھیں ہیں، 2 ہونٹ ہیں، 1 زبان ہے حجر اسود کی۔ یہ سنتا ہے، یہ جانتا ہے، یہ بولتا ہے، یہ دیکھتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، لہا عینانی و شفتانی و لسان، اس کی 2 آنکھیں، 2 ہونٹ ہیں اور اس کی 1 زبان بھی ہے، یہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جب حاجی حج کرنے جائے، معتمر عمرہ کرنے جائے تو جب طواف کرے نا تو کعبہ یہ آپ اپنے حجر اسود کے قریب 2 رکعت نفل پڑھو، نہیں کہا۔ مطاف میں 2 رکعت نفل پڑھو، یہ نہیں کہا۔ آپ زمزم کا کنواں ہے قریب، آپ زمزم کے کنویں کے قریب 2 رکعت نفل پڑھ لینا۔ چلو یہ بھی نہ صحیح، کعبے کے دروازے کے قریب 2 رکعت نفل پڑھ لیتے، ملتزم کے پاس، ملتزم کے پاس پڑھو، وہاں تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ادھر قریب قریب کر کے تم 2 رکعت نفل پڑھو۔ رکن یمانی کے بارے میں نہیں کہا کہ ادھر قریب ہو کے جب تم حج عمرے کا طواف کرو تو 2 رکعت ادھر پڑھنا، ادھر کیوں پڑھوائے خدا نے کہ مقام ابراہیم کے قریب 2 رکعت نفل پڑھو؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ علماء نے کتابوں میں لکھا، اس کی وجہ سادہ لفظوں میں آسان آہستہ آواز میں بولوں گا، اس کی وجہ یہ ہے 11 وجوہات لکھی علماء نے، ان میں سے ایک وجہ جو آپ کی عقل میں آ جائے وہ وجہ یہ ہے، 11 وجوہات میں ایک وجہ یہاں 2 رکعت کی خدا کی کہ خدا ادھر 2 رکعت نفل پڑھوا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ تم یہ جانو، سبحان اللہ، تم یہ سمجھو کہ تم حاجی، تم معتمر، تم نمازی، تم غازی، تم پرہیزگار، اس کی وجہ سے کیا بات ہے، اس مصطفیٰ کی وجہ سے تم حاجی ہو، غازی ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو۔ ہر حاجی
اور نماز معتمر کو خدا نے ادھر 2 رکعت نفل پڑھا کے گویا کہ یہ بتا دیا ہے تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے، نہ تمہارا حج ہے، نہ تمہارا طواف ہے، نہ تمہارے عمرے ہے، نہ تمہاری عبادت ہے۔ یہ پتھر سامنے رکھو اور سوچو ابراہیم نے اسی پتھر پر کھڑے ہو کر تمہارے نبی کے میلاد کی دعا مانگی تھی، وہ نبی نہ ہوتے تم حاجی نہ ہوتے، وہ نبی نہ ہوتے تمہارے طواف نہ ہوتے، وہ نبی نہ ہوتے تمہارا حج نہ ہوتا، عبادت نہ ہوتا، وجود نہ ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بادشاہ نے کہا ہے کہ زمین و سما تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، یہ کل کائنات بنی مصطفیٰ کے لیے۔ تمہارا کوئی وجود نہیں ہے، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے۔ اس پتھر کو سامنے رکھ کے سوچو ابراہیم نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر ہمارے نبی کے میلاد کی دعا مانگی تھی، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ ہم تو بہت پہلے کہتے آ رہے یا رسول اللہ ہماری تو ساری بہاریں آپ سے ہے، میں بے قرار تھا آقا، قرار آپ سے ہے، میرا وجود، میرا قرار، میرا سکون یا رسول اللہ آپ سے ہے۔ آپ ہیں تو ہم ہیں، آپ کی عظمت تو ہم ہیں، آپ کی شان ہے تو ہم ہیں، آپ سے ضمن ایک اور مسئلہ بھی آ گیا، یہ بھی علماء نے لکھا ہے، فتاوی والوالجیہ، بہت پرانا فتاوی ہے، فتاوی والوالجیہ۔ یہاں علماء موجود ہیں، آپ کسی عالم صاحب سے پوچھئے گا بھائی رات میرا دل چاہتا ہے کہ میں نماز میں یوں دیکھوں، نبی صلی کی سنت ہے، نبی صلی کی سنت ہے نا، یہی کام کر لیتے ہیں۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ نماز میں یوں دیکھوں، صحیح مجھے اجازت ہے؟ عالم صاحب کہہ دیتے پڑھا لکھا جو ہوگا، ہماری طرح کے 2 کتابیں پڑھنے والے عالم تھوڑی ہوتے ہیں، جو واقعی عالم ہو، جو اہل سنت کے معتمد علماء ہیں۔ آپ ان سے پوچھنا وہ کہیں گے نہیں نماز کی حالت میں تم نہیں دیکھ سکتے۔ آپ بولو گے قرآن میں لکھا ہے کہ مصطفیٰ نے ایسا کیا ہے، قرآن میں ہے، محبوب نے ایسا کیا ہے، تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ کیوں بھائی؟ یہ سنت ہے، نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا سنت ہے، تو میں بھی تو اس سنت پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ عالم منع کرے گا نہیں نہیں بھائی وہ مصطفیٰ کر سکتے تم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ وجہ لوجک۔ آج دنیا ہے نا 15ویں صدی ہے، ایجوکیٹڈ دور ہے، کمپیوٹر کا دور ہے، ٹچ موبائل کا دور ہے، ہر چیز میں ہم لوجک تلاش کرتے ہیں، ہر چیز میں ہم حکمت تلاش کرتے ہیں۔ کیوں بھائی میرے لیے منع کیوں ہے؟ مصطفیٰ نے آسمان کی طرف رخ زیبا کیا کیوں تھا؟ لوجیکلی جواب دیجیے حضرت، لوجیکلی جواب بھی آئے گا۔ لوجیکلی جواب یہ ہے، یہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، یہ لکھا ہے کہ بندہ نماز میں آسمان کی طرف دیکھتا ہے کسی امید پر، مالک کچھ دے، کسی امید پر دیکھتا ہے کہ مالک کچھ دے۔ محبوب کی امت کو منع کر دیا، نماز کی حالت میں تم نے ادھر نہیں دیکھنا، نماز کی حالت میں سجدے کی حالت میں دیکھنا۔ یہ طریقہ بتایا نا، نماز کی حالت میں سجدے کی حالت میں دیکھنا، دیکھیں اوپر نہیں دیکھنا، منع ہے۔ کیوں منع؟ اس کی وجوہات میں ایک وجہ یہ لکھی ہے کتابوں میں، منع اس وجہ سے ہے کہ اوپر دیکھنا کسی امید پر ہوتا ہے کہ مالک مجھ گیا۔ بڑا پیارا جملہ، بڑا کمال کا لکھا، لکھنے والے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، شہنشاہ نقشبند کے مرشد خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے، فرمایا یہی مسئلہ لکھ کے نا آپ نے فرمایا تصوفاً روحانیت کے اعتبار سے عرض کروں کہ حضور کیوں نہیں دیکھا جا سکتا؟ تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے اس وجہ سے کہ اوپر دیکھنا کسی امید پر ہوتا ہے کہ مالک کچھ دے گا۔ اللہ نے، یہ بھی جملہ آہستہ بولوں گا اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، ہمیں منع ہو گیا، ہم نماز کی حالت میں اوپر نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں نہیں دیکھ سکتے بھائی؟ کیونکہ اوپر دیکھنا ہوتا ہے کسی امید۔ ٹھیک ہے، خدا نے، جملہ سمجھیے گا، خدا نے تمہارے لیے، یہ خواجہ باقی باللہ کے لفظ پڑھ رہا ہوں، خدا نے تمہارے لیے الگ سے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا،
خدا نے تمہارے لیے الگ سے کچھ نہیں رکھا اپنے پاس، تمہیں جو دینا تھا مصطفیٰ کو دے دیا۔ اب خدا سے کچھ لینا ہے نا تو مصطفیٰ سے لے لیں، خدا سے کچھ لینا ہو، کیونکہ انما انا قاسم واللہ یعطی، اطلاق پر ہے، خدا دیتا ہے، میں مصطفیٰ تقسیم کرتا ہوں۔ تو تقسیم کرنے والے مصطفیٰ ہیں، مجھے جو چاہیے، جو چیز مجھے چاہیے خدا سے اللہ نے وہ دست مصطفیٰ میں دے دی۔ ہمیں جو ملے گا در مصطفیٰ، دینے والا خدا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دینے والی ذات خدا کی ہے، خدا دیتا ہے، مالک خدا ہے، خالق خدا ہے، یہ سب خدا ہے، لیکن دے مصطفیٰ کو دیا۔ جس نے لینا ہے مصطفیٰ سے لے لے، محبوب سے لے لو گے نا تو سمجھو خدا نے دے دی۔ اور جو چیز مصطفیٰ کے پاس نہیں، جو چیز مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پاس نہیں ہے، وہ چیز ہے ہی نہیں، اس چیز کا وجود ہی نہیں، کیونکہ محبوب و محب ہے، محبوب و محب ہے نا، خدا کی جو چیز ہے وہ مصطفیٰ، تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ پروردگار عالم نے وہ نبی کہ جو اتنی طاقتوں، قوتوں، اختیار و تصرف والا نبی ہو، ہم اس نبی کے امتی ہیں، ہم اس نبی کے در کے فقیر ہیں۔ ہمیشہ اپنے محبوب کے بارے میں علماء سے پڑھیں، ہمارا نبی کیسی شانوں والا، کیسی کرامتوں والا، کیسے شاہ و جلال والا اور کیسے کمال والا نبی، یقین مانے ہم اس سے بالکل دور ہیں۔ میلاد یہ تو ایک جز ہے، ورنہ مومن کا میلاد، اب پڑھے تو بایزید بستامی کو پڑھے، فرمایا ہر مومن کا میلاد تب ہوتا ہے جب مصطفیٰ کا جلوہ نظر آ جائے۔ میلاد تو تب ہوگا نا، مزہ تو میلاد کا تب آئے گا کہ جب محبوب کا جلوہ نظر آ جائے گا، اور محبوب جلوہ دکھاتے ہیں، محبوب دیدار کرواتے ہیں، وہ بڑی طاقتوں والے، پوری کائنات محبوب علیہ السلام کے تصرف میں خدا نے دی ہے۔ ہم منائیں یا نہ منائیں میلاد، میرے مصطفیٰ کا میلاد خدا کسی سے بھی منوا لے گا۔ یہ ہماری سعادت ہے، یہ ہماری خوش بختی ہے کہ خدا نے ہمارا انتخاب کیا ہے۔ لہٰذا صرف جلوس والا میلاد نہیں، عمل والا میلاد، نمازوں والا، قرآن پڑھنے والا میلاد، اور پھر آخری بات ایک عرض کر خدا کے، ہمارا جینا اور مرنا مصطفیٰ کا، بس سبحان اللہ، ختم ہو جانا، میرا جینا، میرا مرنا میرے محبوب ہے، میں کسی کے لیے جان نہیں دوں گا، یہ میری جان کا مالک وہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کتاب الجنائز میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ کے لیے سبق اور نصیحت بھی ہے۔ کتاب الجنائز کے اندر ہے نبی علیہ السلام کے جنازہ پڑھنے کی عادت کریمہ، آپ کی عادت کریمہ یہ ہوتی تھی کہ جب بھی کسی صحابی کا جنازہ آتا تو نبی علیہ السلام اس جنازے کے قریب کھڑے ہو کر پوچھتے تھے علیہ الدین، اس پر کسی کا قرض ہے؟ اگر قرض ہے تو جنازہ بعد میں پڑھا جائے گا، پہلے قرض ادا کرو۔ یہ محبوب کی عادت ہے، کوئی بھی جنازہ پڑھانے محبوب جلوگر ہوتے تو نبی علیہ السلام پہلے پوچھتے تھے علیہ الدین، کیا اس پر کسی کا قرض تو نہیں ہے؟ اگر قرض ہے تو قرض پہلے ادا کرو، جنازہ بعد میں ہوگا۔ آپ بھی اپنے فوت شدگان کے حوالے سے سوچا کریں کہ جب انتقال ہو جائے نا تو اس پر اگر کسی کا قرض ہے تو وہ رسا کو چاہیے کہ پہلے قرض ادا کریں۔ ہمارے یہاں ان معاملات میں نہیں ہے، میراث پر زمین مل جائے گی، فلاں مل جائے گا، یہ مل جائے گا، اس کے لیے تو قتل بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ جو مر گیا نا اس پر اگر کسی کا قرض ہے تو سب سے پہلے قرض دیا جائے۔ علیہ الدین، کیا اس پر قرض ہے؟ اگر ورثہ کہتے ہیں ہاں ہے تو نبی علیہ السلام فرماتے پہلے قرض ادا کرو پھر جنازہ پڑھیں گے۔ قرض ادا کر دیا جاتا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام جنازہ پڑھا لیتے۔ ابو داؤد شریف کتاب الجنائز کے اندر ہے، ایک صحابی آئے، ان کی میت لائی گئی، نبی علیہ السلام نے وہی حسب عادت، آپ کی عادت کریمہ تھی، آپ نے پوچھا علیہ الدین، کیا اس پر کسی کا قرض ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ہاں رسول اللہ قرض ہے۔ نبی علیہ السلام نے ورثہ سے کہا اس کا قرض ادا کرو پھر جنازہ ہوگا۔ ورثہ نے کہا حضور یہ تو میراث میں کچھ بھی نہیں چھوڑ کے گیا، میراث میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں کہ جس سے قرض ادا کیا جائے۔
تو نبی علیہ السلام نے ورثہ سے کہا تمہارے پاس کچھ ہے؟ عرض کی نہیں آ رہی ہمارے پاس کچھ نہیں۔ اب جملہ سنیے گا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو مر جائے، جس کا انتقال ہو جائے اور اس پر قرض ہو تو اس کی میراث میں سے پہلے قرض ادا کرو، اور بقیہ جو بچ جائے وہ اپنے ورثاء میں تقسیم کر لو جیسے قرآن نے کہا ہے۔ یہاں تک بات بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اگلی بات نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے جس کا انتقال ہو جائے اور اس پر قرض ہو اور پیچھے میراث بھی نہ چھوڑی کہ جس سے قرض ادا کیا جا سکے، میراث بھی نہ چھوڑی اور اس پر قرض ہو، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں محمد اس کا وارث ہوں، میں وارث ہوں، قیامت کے دن میں اس کا قرض ادا کروں۔ اس حدیث کو لکھنے کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والے کا وارث مصطفیٰ ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے کا وارث مصطفیٰ ہے۔ اب کتابیں اٹھا کے دیکھیں، کتابوں میں لکھے جب ہم کسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں نا تو کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نبی کے ہاتھ پہ اپنے آپ کو بیچ دیا۔ اب میرا کچھ نہیں ہے، میری جان، میرے مال، میری عزت، میری آبرو، میرا جسم، میری روح، میرا سب کچھ مصطفیٰ کا ہے۔ جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے نا میں اس کے در کا فقیر ہو گیا۔ میں غلام ہوں، میں پٹھان ہوں، پنجابی ہوں، بلوچ ہوں، سندھی ہوں، سرائکی ہوں، میری زبانیں الگ ہو سکتی ہے لیکن میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے میرا وارث مدینے والا ہے اور کوئی میرا وارث نہیں ہے۔ میرے جسم کا، میرے وجود کا وارث اور کوئی نہیں ہے، بس مصطفیٰ ہے۔ یہ جان جائے گی بھی تو مصطفیٰ کے نام پر جائے گی، یہ جان جائے گی ہم مریں گے بھی تو مصطفیٰ کے نام پر مریں گے۔ اب کتنا دکھ ہوتا ہوگا محبوب کو کہ کلمہ تو میرا پڑا، کلمہ تو میرا پڑا، مر کسی اور چکر میں گیا۔ کلمہ میرا پڑا، میں ہوں وارث، میں مالک، حضور ہے مالک، وارث حضور ہے، لیکن مر کسی اور پر گیا۔ کسی سے الٹا سیدھا عشق کر لیا، اس عشق کے نام پر اپنے آپ کو مار لیا، خودکشی کر لی، فلاں جگہ پر مر گئے، فلاں جگہ مر گئے۔ ہم اس لیے پیدا ہوئے تھے؟ اچھا یہ زیادہ عزیز ہے، مصطفیٰ کے نام پر مرنا عزیز نہیں تھا؟ حضور کی غلامی میں مرنا عزیز نہیں تھا؟ ہم چیزوں کو اس کی ریئلٹی پر لے کر آئے۔ میرا جینا، میرا مرنا صرف یہ بیانات کی حد تک، تقریروں کی حد تک، جلسوں کی حد تک یا میلاد کی حد تک نہیں ہے۔ میری زندگی کے ایک ایک سانس کا وارث مصطفیٰ ہے۔ اس دین کو، مصطفیٰ کی غلامی کو غالب رکھے۔ میرا اپنا کچھ نہیں، اب یقین مانے ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں۔ یہ جو میرے سانس چل رہے ہیں نا یہ مصطفیٰ کی امانت ہے۔ میرے جسم میں جو روح ہے نا یہ میرے محبوب کی امانت ہے۔ میرا وجود میرے مصطفیٰ کی امانت ہے۔ ہم اپنے جسم کے ہم مالک نہیں ہیں۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا نا تو ہمارا مالک مدینے والا ہے، تو ہماری جان بھی جائے تو مدینے والے کے نام پر جائے، ہم مرے بھی تو مدینے والے کے نام پر مرے، ان کی عزت پہ مرے، ان کی نام کرے، مصطفیٰ پہ قربان ہو تو حقیقت میں واقعی حق ادا ہو جائے گا۔ ورنہ اگر یہ ادھر ادھر جان چلی گئی تو حق ادا نہیں ہوگا۔ قیامت میں مصطفیٰ کو جواب کیا دیں گے؟ یاد رکھیے گا میلاد بنیادی طور پر علم کا نام ہے، ادب کا نام ہے۔ یہ چیزیں ہم سیکھیں، سمجھیں اور تھوڑا سا ان سارے ماحول سے، یہ 15ویں صدی ہے، فتنوں کا دور ہے، اینٹ اٹھاؤ تو ایک فتنہ نظر آتا ہے۔ کبھی کون سا فتنہ، کبھی مسلکی فتنے، کبھی لسانی فتنے، کبھی قومی فتنے، نہ جانے کون کون سے فتنے آ گئے۔ ارے میرے مصطفیٰ نے جب حجۃ الوداع پر اعلان کر دیا کہ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اصل مصطفیٰ محبوب نے ہمارا رشتہ، میرا اور آپ کا جو رشتہ بنایا نہیں، مصطفیٰ نے بنایا۔ ہمیں اگر یہ عزیز نہیں ہے نا تو قیامت کے دن حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ جیتے گا تو وہی جو مصطفیٰ کے نام پر مر گیا۔ یاد رکھیں، میلاد کو کرامت بنائیں، کردار بدلے، نمازوں کی پابندی رکھیں، سچ بولیں،
اپنے آپ کو مصطفیٰ کے نام پر لٹا کے اپنے کردار کو بدل لے، سچ بولے، نماز پڑھے، کردار بدلے، آپ چلیں تو دنیا بولے کہ مصطفیٰ کا عاشق، ایسے رہا کرو کہ کرے لوگ آرزو، ایسی چلن چلو کہ زمانہ مثال دے۔ ہمارے مرنے کے بعد بھی، یعنی ہم تو وہ ہے نا علماء، واعظین، نعتیں بھی پڑھتے ہیں، سلام بھی پڑھتے ہیں، اور ہم بڑے عشق و محبت سے ایک شعر پڑھتے ہیں، پتہ ہے کون سا؟ بڑے عشق و محبت سے پڑھتے ہیں، ہم یہ شعر پڑھتے ہیں کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی پڑے گا الصلاۃ والسلام۔ دل خواہش ہے نا یار کتنا مزہ آئے گا میں مر جاؤں نا تو میرا لاشا بھی صلاۃ والسلام پڑے گا۔ جمیل قادری نے کہہ دیا کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، یہ کنجر خانے کر کے مرنے کے بعد صلاۃ والسلام نہیں پڑھے جاتے، یہ سارے معاملات، یہ گناہ، یہ لافرمانیاں، یہ ظلم، یہ جبر، یہ بربریت، یہ سارے معاملات کرنے کے بعد مرنے کے بعد صلاۃ والسلام نہیں ہوتا۔ صلاۃ والسلام تبھی ہوتا ہے کہ جب زندہ ہے تو مصطفیٰ کے نام پہ مر گئے،